قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ العظیم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ عالم میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ میرا کیا منہ عرض کا پر ملائک نے کہا، شہزادی در پہ حاضر ہے یہ بردہ نور کا۔ نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور، نور متلقی کلیس اللہ رہنا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری نظر بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ درود پاک۔ بعد درود لائق تعظیم و تکریم نمبر شریف و تشریف فرما معزز علماء اہل سنت معزز سامعین السلام علیکم۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک منٹ اے بھائی ایک خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ ختم کرتے ہیں جلسہ ہی؟ شور مچانے آئے ہیں آپ لوگ یا سننے آئے ہیں؟ جگہ یہاں کم ہے، پبلک زیادہ ہے اور کوئی بات نہیں۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جاؤ، جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں آگے آؤ، تھوڑا سا آگے آؤ، چلو آگے آؤ، آگے آؤ جلدی سے، آگے بالکل آ جاؤ۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑی بیٹھ جاؤ۔ سب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سب صحیح ہو جائے گا۔ آپ ایک منٹ تھوڑا میرا ساتھ دو، آپ کو بیٹھ جاؤ۔ اب آپ لوگ ذرا ہلکے ہلکے جو لوگ بیٹھ سکتے ہوں نیچے بیٹھ جائیں، پیچھے کے لوگ کھڑے رہنے دیں، جو آگے کے بیٹھ جائیں۔ آپ نہ بولے، کوئی نہ بولے، اے بھائی کوئی نہ بولے، ادھر دیکھو، کوئی نہ بولے، مہربانی کمیٹی والوں مہربانی۔ یہ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایسا۔ میں آگرہ میں نیا نہیں آیا، شاید آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، مگر آپ نے جتنا شور مچایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس طرح کا بدنظمی ہو جاتی ہے۔ اب یا تو یہ کہا جائے کہ آپ لوگ تھوڑے کم ہو جاؤ، تھوڑے چلے جاؤ، یہ کہیں، یا پھر آرام سے ایسے کھڑے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں جب محفل میلاد ہوتی تھی اور بیچ میں کوئی بولتا تو آپ ناراض ہو جاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ آپ کی بات اتنی ضروری ہے کہ حضور کی بات کے بیچ میں اپنی بات کر رہے ہو۔ اتنی زیادہ پبلک اگر یہ بغیر کچھ لیے چلی گئی یہاں سے تو قیامت میں اس کا جواب کون دے گا؟ اتنے لوگ آئے ہیں آج کے بعد میں، وقت کہاں ہے آدمی کے پاس؟ اگر آپ آئے ہو تو کچھ تو یہاں سے لے کے جاؤ بھائی۔ جو ہماری بہنیں باتیں کر رہی ہیں ان کی آوازیں آبادیں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خاموش ہو جائیں۔ آواز نہ نکلے بالکل بھی، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کرو اور درود پاک پڑھو، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ اپنی زندگیوں میں یہ پہلا درس ہے، چونکہ یہ شکر کی محفل ہے، یہ شکر کی محفل ہے۔ کائے کی محفل ہے؟ شکر کی۔ اپنی زندگیوں میں شکر شروع کریں، آج سے کریں، ابھی سے کریں۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گرم ریت پہ ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیٹا ہے. میں تو کوئی سب جملہ نہیں بولوں گا، مگر جو لوگ بات کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے. آپ آمین کہہ دو. کہو کہ انسانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اللہ انہیں انسان بھی بنا دے. آمین کہو. ہر آدمی انسان نہیں ہوتا ہے. انسان وہ ہوتا ہے جو انسانیت جس کے اندر ہے. آنکھوں سے اندھا انسان ہے وہ، اور اس کو فالج بھی ہے اور وہ گرم ریت پر پڑا ہے. اس کی زبان ہل رہی تھی، کچھ حرکت کر رہی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی جو آواز ہے اس پہ کان لگایا تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیں بھائی، آپ کی آنکھیں خراب ہیں، فالج میں بھی ہو، تو شکر کس بات کا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ نے مجھے شکر والی زبان عطا کی ہے، اس وجہ سے شکر ادا کر رہا ہوں. جاؤ آگرے کے اسپتالوں میں جا کے دیکھو، 25 سال کے جوان بھی تمہیں وینٹیلیٹر پہ ملیں گے. جاؤ جا کر کے دیکھو اسپتالوں میں. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، ریت گرم تھی اور میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، تو پھر میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے گرم ریت پہ چلنے کی وجہ سے. پھر جب وہ چھالے ٹوٹے تو اب ایک پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا ہوں، اتنا درد ہوتا ہے جب گرم ریت میرے چھالے والے گاؤں میں جاتی ہے. تو میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں. کہتے اگلے موڑ پہ مڑا ہوں تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں. جاؤ وینٹیلیٹر پہ اس نوجوان کو دیکھو جس نے یہ کہا ہے کہ میرے بیٹے کو میرے باپ سے مجھے ملنا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا نہیں وہ تو وینٹیلیٹر پہ ہیں. جاؤ نوجوانوں اور اپنی جوانیوں پہ گھمنڈ جن کو ہو وہ جا کے دیکھیں، 25 سال کے نوجوانوں کے گردے فیل ہو چکے ہیں. اگر تمہاری کڈنیاں سلامت ہیں تو شکر ادا کرو، تم کو شوگر نہیں ہے تو شکر ادا کرو، تم کو بی پی نہیں ہے تو شکر ادا کرو. وہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے باپ کو دیکھنا ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتا، 10 منٹ کا 5 منٹ کا ٹائم ہے، اگر تم کو دیکھنا ہے تو اسی ٹائم میں دیکھنا ہے. اب باپ بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے، بیٹا آگے بڑھ رہا ہے، باپ کے قدموں سے چپٹ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کیوں روتے ہو؟ اس وجہ سے رو رہا ہوں جب تک میرا باپ ٹھیک ٹھاک تھا، مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، میں اس کی بات کو سنتا نہیں تھا. آج یہ خاموش ہو گیا ہے تو اس کا مجھ کو احساس ہو رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت تھی. انسان نعمت کے ضائع ہونے کے بعد اس کی قدر کرتا ہے. اپنی زندگیوں میں شکر شامل کریں اور اپنی زندگی کو ٹھیک کریں. شکر ایسے کریں کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ جائیں گھر میں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، یہ جو چولہا جل رہا ہے یہ سب تیرے کرم سے جل رہا ہے. بس جنہیں آنا تھا وہ آگے بس سن لو. اپنی زندگیوں میں آج سے ناشکری نکال دو. گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، سب چھوڑو. اتنی ایسیاں لگانی، اتنے پنکھے لگا لیے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب پسینہ نکلے گا تو کولیسٹرول کم ہوگا. ڈاکٹر کہتا ہے بی پی ہائی ہو تبھی ہوگا. جب پسینہ نہیں نکلے گا، پسینہ نکلتا ہے تو خون پتلا ہوتا ہے، اور ہم نے پسینہ آنے کو ہی اپنے اوپر جو ہے وہ ایک دم بند کر لیا ہے. اس
کی نعمتیں ہیں، گرمی بھی اس کی نعمت ہے، سردی بھی اس کی نعمت ہے۔ اب آپ خاموش ہو گئے ماشاءاللہ، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اب یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں قاری محمد علی فیضی صاحب، یہ ہندوستان کے اس وقت کے بڑے مشہور شاعر ہیں اور بہترین قاری ہیں، بہترین انسان ہیں۔ آپ ان کو سنیں گے، میں آپ کے سامنے میلاد النبی پر کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ اب آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگے۔ اب بتاؤ وہی لوگ ہو نا، وہی تو ہو تھوڑی دیر پہلے والے؟ یہ دیکھو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہمارے مولانا مسرور صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، مگر تھوڑے جلال میں تھے، میں نہیں کہا تھا تھوڑا ڈانٹیے تب یہ لوگ مانیں گے، مگر آپ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے اس بچے کی میں مستقبل کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے۔ اور ہمارے مفتی سلیمان صاحب ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہورن بج رہا ہے بہت تیز، ہورن والا سمجھتا ہے میں نے دیا ہے ہورن، مجھے نکلنے دو فوراً۔ وہ یہ نہیں سکتا، آگے بھی گاڑیاں ہیں، یہ سب کچھ بھی ہے، تو کیا کرے گا آدمی، ہے نا؟ آواز آ رہی تھی تو میں نے کہہ رہا تھا، میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، اجازت ہے؟ اب آپ ذرا تھوڑا عشق رسول میں تھوڑا رنگ جائیے، میلاد منا رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ یہاں کھڑے ہو تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے حضور کی میلاد میں پریشانی اٹھائے گا، قیامت کے دن اللہ اس پر اپنا فضل کرے گا۔ پڑھنا تو کلام ان کو ہی ہے، مگر میں بھی آج ایک کلام پڑھنے کی ملی ہوں۔ ہاں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہلکے سے آواز ہلکی ہونی چاہیے، آس پاس میں کچھ لوگ سو رہے ہیں، عموماً کرنی جانی چاہیے، دل لگا کے ذرا بولو یا رسول اللہ۔ نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، ایسا نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ میں نہ جائے۔ یہ مصرع سب لوگ اگر پڑھو گے ہلکے ہلکے تو یہ یاد کر لو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ، آواز ایک ساتھ کر کے پڑھے ہو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ، جتنا پسینہ آئے گا اتنا قریب مدینہ آئے گا، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ، اور تیرے گھر میں کاش میری زندگی یہ گزرے، تیرے گھر میں کاش میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا کچھ زیادہ ہے، کم کرو بھائی، زیادتی کسی بھی چیز کی ٹھیک نہیں ہوتی، کھانا بھی آدمی زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، یہ کو ہلکا رہنے دو، اللہ نے مجھے آواز ٹھیک ٹھاک لی ہے، میں اسی پڑھ دوں گا، آپ پڑھیں۔ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ، جہاں سے کھڑے ہو مدینے جانے کی طلب ہے تو وہیں سے ملک بنانا شروع کر دو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ، مائک
سروں کا امتحان ہو جاتا ہے پڑھنے سے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار اور جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے، جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے. تیرے عاشقوں کو آقا اور جسے سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کانھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے، جو ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں. ادھر ادھر نہ جانا ورنہ معاملہ بربادی کی طرف ہے. کوئی بچا نہیں پائے گا. کسی نئے ملا کی بات نہ سننا. پڑھو تیرے در کی اور سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. لبیک کا نعرہ سلام کو، مگر جیسی مسجد سے اذان ہوا کرے تب بھی کہا کرو لبیک. وہ جدھر سے گزرے شیطان. اور سنو سمجھاؤں گا نہیں، شعر سنو. جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے، جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے، پھر شیر وہ خدا کا خیبر اٹھاڑے. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. میری بہنوں کی نظر ہے بیچاری نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی، مطلب بزی رہتی ہے میری بہنیں.
ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، کھینچتانی کر کے کہیں نہ کہیں سے غیبت کا بھی وقت نکالنا ہوتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر برائی کرنے کا بھی وقت نکالنا ہوتا ہے، تو بیچاریوں کے پاس نماز کا چونکہ ٹائم نہیں ہے، تو انہی مظلوم عورتوں کی نظر یہ تو ایک شعر ہے، آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، جو کہ شام میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے۔ عظمت خاتون جنت، عظمت خاتون جنت، تیرے در کی آرزو میں جسے مدینہ جانا چاہتا ہوں پڑھے میرے ساتھ، تیرے در کی آرزو میں تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، تپتی ہوئی زمین پر حضرت بلال بولے، چھوٹے نہ تیرا دامن یہ جان جائے گا، یہ جان تب تک گرمی لگے گی، تب تک عشق میں پڑو گے نہیں، گرمی بھول جاؤ گے تو تیرے در کی اور کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، کوئی مثل ابن حیدر نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، جو ستم کے تیر کھائے اور کھا کے مسکرائے۔ ایک شعر پڑھ لیتا ہوں آخری، پھر تقریر شروع کرتا ہوں، کیونکہ میں نے زیادہ لمبا میں نے پڑھنا نہیں ہے، مدری بھائی کو پڑھنا ہے جتنا 1-1.5-2 گھنٹہ جتنا انہیں پڑھنا سنیں گے نا آپ؟ ایک آخری شعر سنیں، سب سے آپ کو یہ شعر پسند آئے گا، پڑھ رہا ہوں۔ مسرور صاحب کی نظر ہے، دیکھو مسکراتے رہو، کوئی مسکراتے نہیں لوگ تو مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے، گھٹن۔ ہاں سنت کے تارک ہیں وہ لوگ جو مسکراتے رہتے ہیں۔ ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگا ہے، ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان۔ نعرے زیادہ وہاں لگائے جاتے ہیں جب پبلک مردہ ہو، جہاں کی پبلک زندہ ہو ادھارے ہوتی کوئی ہوئی۔ اب سنو ایک آخری شعر پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ہے نا؟ کچھ ایک حافظ صاحب نے خودکشی کر لی تو وہ صحیح معنوں میں حافظ نہیں تھے۔ اب یہ شعر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور خودکشی سے بچائے پروردگار۔ یہ شعر آپ کو پڑھ رہا ہوں، ذرا دور سے بولے سبحان اللہ۔
جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر، اور ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شفاعت، ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شفاعت، جس دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ، بس اس کا ایک حکم کر دے میں تقریر شروع کروں گا، آرام سے بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے آپ، قل بفضل اللہ، کہ جب اللہ کا فضل ہے، کیا ہے بولا، وہ برحمتہ، اور اللہ کی، پھر کیا کیا جائے، فبذالک فلیفرحوا، پھر کیا کریں، کیا کریں بول، خوشی منائیں۔ یہ اصول ہے کہ خوشی منائی نہیں جاتی، اترتی ہے۔ دیکھو اے بھائی ادھر، اے بھائی سیدھے کھڑے ہو، بات نہ کرو آپس میں، بات نہ کرو آپس میں، سب کو دیکھ رہا ہوں میں، کیا کر رہا ہوں میں، تقریر کرتا ہوں تو میری آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، سب کو دیکھ رہا ہوں۔ وہاں ایک صاحب بات کر رہے تھے، سنو، خوشی ہے فطری، نیچرل، جیسے ہی پہلا بچہ ہوا ماں خوش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے کسی نے کہا خوش ہو جا، ارے اس کو خوشی ہے بھائی، اس کا بیٹا آیا ہے، ماں بن گئی، خوشی منانے کے لیے کسی نے کہا ایکو کم کرے بھائی، مائک والے ایکو کم کرے، مائک والے بھائی سے گزارش ہے ایکو کم کرے، ادھر دیکھیں، توجہ کریں، ماں خوش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ باپ خوش ہے، ریزن باپ بن گیا، قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا آ گیا، نسل چلے گی، دادا خوش ہے، میرا پوتا آ گیا، میری نسل آگے چلے گی، دادی بھی خوش ہے۔ اب سنیں کیوں وہ دادی بن گئی، نانی خوش ہے، نانی بن گئی، نانا خوش ہے، نانا بن گئے، بہن خوش ہے، پھوپھی بن گئی، آج خالہ خوش ہے، خالہ بن گئی۔ اب سمجھ توجہ کریں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لڈو بانٹنے والے سے کوئی تبلیغ نہیں کرتا کہ تم لڈو بانٹو، تم خوشیاں مناؤ، تم انہیں پیسے دو، تم انہیں پیسے دو، تمہارے صاحب یہ پیسے لینے آئیں گے خوشی کے، سب کو بانٹو، کوئی نہیں کہتا۔ جس کے یہاں آتا ہے وہی خوشی مناتا ہے، جس کے تعلق والا آیا ہے وہی خوشی منائے گا، سب خوشی نہیں منائیں گے، صرف وہی خوشی منائے گا جس کا بھیا بچہ آئے گا یا جس کے کسی عزیز کی ولادت ہوئی ہے وہی خوشی منائے گا، سب نہیں منا سکتے۔ ایگزامپل کے طور پہ ایک آدمی دبئی سے، قطر سے، عمان سے، ابو دھابی سے 5-6 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد واپس آیا، ریٹرن ہوا ہے، جیسی اس نے دلی میں لینڈ کیا اسے لوگوں نے دیکھا مگر کسی نے خوشی نہیں منائی، امیگریشن آفیسر نے اس کے پاسپورٹ پہ ٹھپا مارا، باہر کر دیا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، وہ باہر گاڑی میں بیٹھا تب بھی کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہوا، گاڑی والے کا روز کا یہی کام تھا۔ پھر وہ میاں وہی آدمی، اس کے بعد وہی شخص جب آگرہ آ گیا تب اس کے محلے والوں نے کوئی خوشی نہیں منائی، مگر جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر میں داخل ہوا ہے، جیسے ہی اس کی بچی نے دروازہ کھولا ہے، ویسے ہی بے باپ کو دیکھ کے ایک دم کہنے لگی ابا آ گئے، کیا ہوا، رونے لگی، میرے ابا لوٹ آئے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ باپ پہ بچہ آگے بڑھا اور جا کے بولا کہ میرے ابا آ گئے۔ اب توجہ کریں، ذرا غور کریں، بیوی خوش ہے کہ اس کا سرتاج آیا ہے، ماں خوش ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور آ گیا ہے، باپ کہتا ہے میرا برخوردار آ گیا، میاں بہنیں خوش ہے کہ بھائی واپس آ گیا ہے۔ اب کسی اور بغیر مثال کے سمجھو، جب نبی پاک کی میلاد کی خوشی کی خبر جب انڈیا میں آئی، ہندوستان میں آئی اور جب دیوبند پہنچی تو انہوں نے کہا کوئی خوشی نہ منانا، کیونکہ اس سے ہمارا آنے والے سے کیا تعلق، وہ تو آنے والے اس کی طرح اور بھی آئے تھے، وہ ہماری ہی طرح ہے، کوئی خوشی نہ منانا۔ دیوبند والے بولے کوئی خوشی نہ منانا، ندوہ والے بولے کوئی خوشی نہ منانا، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہماری طرح بشر آیا ہے۔ مگر جیسے ہی یہ خوشخبری پہنچتے پہنچتے بریلی پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کام دیتا ہے دینے
لڑنا نہیں، آج کے بعد لڑنا جس کا آیا ہے، جس کا تعلق ہے، جس کا رشتہ ہے۔ جھگڑا، ایک آدمی مجھے مل گیا اسی ٹائپ کا، کہنے لگا آپ بریلوی ہو، میں نے کہا الحمدللہ، بتاؤ۔ کہنے لگا آپ میلاد النبی مناتے ہیں، میں نے کہا میری بات سنو، ہم آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے، ہمیں کچھ سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا۔ کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھنا ہونا چھوڑو، سوال کا جواب تو میں نے تم سے مناظرہ نہیں کرنا، ایک سوال پہ بات ختم۔ یہ بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو سوچنے لگا، میں نے کہا نا حضور سے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں پتہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن تشریف لائے ہیں تو آپ کے دل کو کیسا لگے گا؟ تو بولا اچھا لگے گا۔ میں نے وہی تو ہمیں لگتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، پیدا ہوئے ہیں مکے میں، اعلیٰ حضرت فرمانے صبح ہوئی، اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے تھا صبح ہوئی، صبح مکہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، مگر فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تو کیا وہ تارے سے مراد حضور ہے؟ نہیں، حضور دینے آئے ہیں، وہ لینے آیا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب پڑھ رہے ہو، سمجھ آ گئی؟ آلہ فرماتے صبح، ایک کم عقل آدمی نے جب اعتراض کیا تو میں نے کہا میں ان کے جواب دیتا ہوں۔ میں نے جب سیرت کی کتابیں پڑھی تو سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شعر ایک بار پڑھو میرے ساتھ، صبح طیبہ میں ہوئی، سارے لوگ ہلکے ہلکے آواز میں پڑھو مگر مجھ تک آنی چاہیے، صبح طیبہ میں ہوئی، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، آیا ہے تارا نور کا۔ یہ تارا مکے میں بھی چمکا، پوری دنیا میں چمکا، مگر اس کا زیادہ ظہور کہاں ہوا، اس کا اطلاق کہاں ہوا، اس خوشی کو کس نے احساس کیا؟ اس کو غور کرو، یہ صبح صبح جو ستارہ چمکتا ہے نا، یہ صبح صادق کا جس کو کہتے ہیں، یہ یہودیوں کی داؤں میں یہ نشانی موجود تھی کہ جب آخری نبی تشریف لانے والے ہوں گے، سمجھ ہے کہ نہیں، تب یہ ستارہ نیچے آ جائے گا، ان کی ولادت کے دن بہت درجے تک نیچے آ جائے گا۔ یہودیوں کے پورے نسلیں دیکھ رہی تھی، دادا نے دیکھا، پردادا نے دیکھا، لقب دادا نے دیکھا، یعنی دادا پردادا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی پوری نسلیں دیکھ رہی تھی۔ اور جب حضور کی ولادت والی صبح ہوئی تو اس میں سے ایک یہودی نے جیسے اس ستارے کو نیچے آتے دیکھا، وہ نیچے اتر کے بولا کیا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے مدینے میں؟ کہا مدینے میں تو نہیں، سنا ہے کوئی مکے میں ضرور پیدا ہوا ہے، آمنہ کے یہاں پر عبداللہ کا بیٹا تشریف لایا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ کہنے لگے یہ پوری نشانی ہو گئی ہے، یہ جو ستارہ آیا ہے اسی سے نور لینے آیا ہے۔ امام بولا صبح ہے، بٹتا ہے باڑا، بولو بولو بولو، بٹتا ہے باڑا۔ اچھا حضور مکے میں آئے، کسی کی اولاد نہ ہو، میں بتا رہا ہوں دعا مانگنا شروع کر دینا، اللہ حضور کا میلاد جب پڑھا جاتا ہے تو اولاد عطا کرتا ہے، کرتا اللہ ہی ہے، مگر حضور کے صدقے میں کرتا ہے، حضور کے وسیلے سے کرتا ہے۔ اب سنو، سیدہ شفا، آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، میں بھی۔ اب سنو ایک حدیث سن لو، امام ذہبی کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں سیدہ ام سلیم، یہ ہیں انس بن مالک کی والدہ، یہ فرماتی ہیں کہ حضور جب آتے ہیں ان کے یہاں تو یہ حضور کے مبارک پسینے کو ایک کٹوری میں اکٹھا کر لیتے ہیں۔ بھائی موبائل رکھ لو یار، خدا کی قسم، یہی حال رہا تو اگلے 10 سال کے اندر ہر گھر میں ایک پاگل ہوگا موبائل۔ مذاق کی بات نہیں ہے، اسے سیریس لو، جس کو انسٹاگرام کے بغیر چین نہیں ہوگا، جیسے ڈرگس والا کانپتا ہے نا ویسے وہ بھی کانپے گا، اور کانپ رہے ہیں لوگ، دیکھ لو، بیماری بن گئی۔ میں نے تو کتنی بار تقریر کی اس میں، دھیان سے سنو گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ام سلیم، اچھا میں نے حافظ ذہبی کا جب نام لے دیا تو جو اہل علم ہیں وہ اس روایت کی صحت کو سمجھ جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں حضور جب آتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، حضور کا جو مبارک پسینہ ہے کیا کرتی ہیں، اس کو کٹوری میں یا کسی پیالے میں جمع کرتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں پھر، یہ صحابیہ ہیں، کیا کرتی ہیں، حضور نے پوچھا تو میرے پسینے کا کیا کرتی ہو؟ اچھا اور حضور کے پسینے کی حالم کیا معلوم ہے؟ صحابہ کبھی حضور کا پتہ نہیں پوچھتے تھے، وہ سنتے تھے،
جدھر سے خوشبو آتی تھی اسی گلی کی طرف چلے جاتے تھے۔ میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اکبر، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، جلدی بولو، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اب سنو، حضور پوچھ رہے کیا کرتی ہو میرے اس پسینے کا؟ عرض کرنے لگی حضور مدینے میں کوئی ڈسپینسری نہیں، مدینے میں کوئی ہسپٹل نہیں، ہمارے بچے جو بیمار ہو جاتے ہیں کوئی میڈیکل اسٹور نہیں، تو حضور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یا رسول اللہ جب وہ یرقان ہو جائے، پیلیا ہو جائے، بخار آ جائے تو ایک قطرہ یا رسول اللہ آپ کے پسینے کا منہ میں ڈال دیتے ہیں، بچہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور کیا کرتی ہو؟ اور کیا کرتی ہو؟ اور لیکن حضور جب روٹی بناتی ہوں نا، کیا بناتی ہوں؟ روٹیاں تو آٹے میں ایک دو بوند گرا دیتی ہوں آپ کا پسینہ، تو میری روٹیاں ساری خوشبودار اور ذائقے دار اور مزیدار اور برکت والی ہو جاتی ہیں۔ اب جن لوگوں نے حضور کی مثلیت کی بات کی ان کو چاہیے کہ پورے دن کا اپنا پسینہ اکٹھا کریں اور جب اپنی بیوی کو شام کو جا کے دیں کہ لو جب آٹا گوندو تو ایک دو بوند اس میں سے ڈال لینا، وہ کہے گی میرے آدمی کو کچھ ہو گیا ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، اسپتال میں جا کے دکھاؤ، آج کل یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یار تم حضور کی مثلیت کی بات کرتے ہو، جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تو تم کیسی بات کرتے ہو؟ حضور کی طرح اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سانکھوں پر، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے ہمارے سانکھوں پر، مگر تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ اگر تم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہو گے یا یحییٰ، زکریا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہو گے کہ ہمارے نبی انہی کی طرح تھے تو ہم یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا حضور کہاں پیدا ہوئے جلدی بولو؟ اچھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آج بھی یہی اصول ہے، کل بھی یہی اصول تھا، قیامت تک یہی اصول رہے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے پہلے گندگی آئے گی، اس کے بعد پھر تعفن، اس کے بعد پھر گندگی، غلاظت، پھر بچہ باہر آئے گا اور اس کے بعد پھر بچے کی ناف کاٹی جائے گی، اس کی آنکھوں کو، منہ میں، اس کے تمام میں غلاظت بھری ہوتی ہے، گندگی، اس کو صفائی کی جاتی ہے، پھر بچے کو نہلایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کے بعد ماں کو دیا جاتا ہے۔ مگر سنیں سیدہ شفا، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، حضور کی لیڈی ڈاکٹر، یہ کہتی ہیں میں اس وقت موجود تھی، میں لیڈی ڈاکٹر ہوں حضور کی، میں دایا ہوں، دائی ہوں، کہتی ہے میں جب گئی نا تو حضور کی پیدائش سے پہلے فرماتی بچے آتے تھے، اصول تھا پہلے بدبو آتی تھی ماں کے پیٹ سے، مگر کوئی بدبو نہیں آئی۔ حضور جب آئے تو ایسی خوشبو میں نے سونگی جو اپنی پوری زندگی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگی تھی، ایسی خوشبو، میں حیرت میں تھی۔ فرماتی پھر جب وہ باہر تشریف، سرکار جب تشریف لے کر کے آئے تو فرماتی پورے گھر میں نور ہی نور، آسمان تک نور نظر آنے لگا۔ فرماتی پھر میں نے حضور کو جب دیکھا تو ان کی ناف کٹی ہوئی تھی، ماں کی آنکھ سے جڑی نہیں تھی، ناف کٹی تھی، ان کے آنکھوں میں سرما لگا تھا، ان کے بال کڑے ہوئے تھے۔ میں نے سیدہ آمنہ سے کہا او آمنہ، میں نے بچے تو بہت دیکھے ہیں مگر ایسا عظیم الشان مرتبے والا بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کہتی ہے سیدہ آمنہ نے گود میں لیا، اس کے بعد سیدہ آمنہ فرماتی میں نے کہا کہ چلو میں نے سوچا اپنے بچے کی آنکھوں میں سرما لگاؤں تو میں نے دیکھا میرے بیٹے کی آنکھیں قدرتی سرمگیر ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو اپنے بیٹے کے بال کاٹ دیتی ہوں، بال سنوار دیتی ہوں، تو میں نے دیکھا اس کے بال بھی سنورے ہوئے تھے۔ میں حیرت میں رہ گئی، یا اللہ یہ میرے بچے کی کیا شان ہے کہ اس کی آنکھوں میں بھی سرما ہے، بال بھی سنورے ہوئے ہیں۔ تو حاتم غیب سے آواز آئی آمنہ میرا محبوب سنورنے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ اچھا حضور آئے ہیں، کتنے لوگ تھے مکے میں مسلمان جب حضور آئے تھے؟ خوشی کون منائے گا؟ اب حضرت ابو طالب عبد المطلب نے خوشی منائی نہیں منائی؟ حضرت عبد المطلب نے خوشی، اچھا وہ کہتے ہیں میں حضور کو لے کے گیا نا کعبے کی طرف تو میں نے دیکھا محراب جھک رہی ہے،
काबे की। मैंने फिर देखा कि झुक रही है, मुझे लग रहा है, फिर जो मैं देखा झुकी हुई, फिर मैंने देखा, मेरा इमाम कहता है जिसके सजदे को महराब काबा झुकी हुई। इधर देखो, हुजूर जब मक्के में पैदा हुए तो कितने, ये बताओ कितने मुसलमान थे? मैं एहतियाती जुमला बोल रहा हूं, अलावा उन हजरात के जिनका जिक्र हदीस में है। मगर जब हुजूर मक्के से मदीना गए तो खुशी मनाई गई कि नहीं मनाई गई? जल्दी बोलो, मनाई गई? कैसे मनाई सहाबा ने? तर्ज मौलाना साहब, तर्ज समाप्त कर जान दे। इधर देखो, सहाबा इकराम ने कैसे खुशी मनाई? जमा हो गए अहले मदीना, ठीक है, जमा हो गए। सरकार दो आलम तशरीफ लाए, अहले मदीना बोलो, इधर देखो, जमा हो गए। क्या हुआ? जमा हो गए। और सारे कहते थे हुजूर मेरे घर आइए, हुजूर मेरे घर आइए, हुजूर मेरे घर आइए। मौलाना जरा तवज्जो कीजिए, हुजूर मेरे घर आइए, हुजूर मेरे घर आइए, हुजूर मेरे घर आइए। वक्त बदला, हालात बदले, गुलाम बदले, मगर गुलामों की बोली नहीं। सहाबा कल कह रहे थे हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए, हुजूर मेरे, आज भी लोग कह रहे हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी जहां बैठेगी। अब तवज्जो करो, यही मैं मकसद बयान कर रहा हूं, थोड़ा देखो हुजूर का मीराद। असल में आराम से बोल रहा हूं क्योंकि आप इतने जोर से रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि इतना रिस्पॉन्स कहीं होता नहीं है, मगर आप अच्छा सुन रहे हैं, इस वजह सुनिए। हुजूर जब गए तो सरकार ने फरमाया मेरी ऊँटनी जहां बैठेगी मैं वहीं। अय्यूब, हजरत अबू अय्यूब अंसारी का जो मकान है इस वक्त जहां गुंबद खजरा है, आप सलाम पेश करके बाहर को निकलेंगे, जैसे ही हुजूर की गुंबद वाली इमारत खत्म होगी, अगली जो स्पेस खाली है वहां पर 2 मंजिला इमारत थी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की। पूरे मदीने में 1 मंजिल इमारत थी और लोगों की, एक ही मकान था जो 2 मंजिल था। जब वो ऊँटनी बैठी, हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी अल्लाह की मर्जी से बैठेगी। फर्क तो देखो, मेरी ऊँटनी, जल्दी बोलो, मेरी ऊँटनी किसकी मर्जी से बैठेगी? बोलो। अब सुनो, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं बिल्कुल हुजूर की ऊँटनी अल्लाह की मर्जी से ही बैठी थी। वो इस रिवायत की तशरीह करते हुए बयान करते हैं कि वो ऊँटनी जो बैठी थी ऐसी नहीं बैठी थी, बल्कि 1000 साल पुरानी तारीख है। इसी रास्ते से एक मर्तबा गुजर रहा था तुब्बा हुमैरी, ये बादशाह था यमन का, इसके साथ तकरीबन 400 उलमा थे, 400 असफिया, 400 औलिया। ये जो थे ना, ये रुक गए, कहने लगे हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ये नखलिस्तान है, ये पहाड़ है और यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी किताबें ये बता रही हैं कि आखिरी नबी यही पर तशरीफ लेकर के आएंगे, यही उनकी मुबारक जगह है। और पाक का तुम क्यों ये रुकोगे? का हो सकता है हमें उनका दीदार मैसर आ जाए। का वो कौन है? तो अब उन उलमा ने हुजूर की शान बयान करना शुरू कर दी, यानी 1000 साल पहले मेरे हुजूर की शान बयान हो रही है, बयान करना शुरू कर दी। वो आखिरी पैगंबर होंगे, वो अल्लाह के हबीब होंगे, वो मेराज को तशरीफ लेकर के जाएंगे। तुब्बा ने जब ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए। बादशाह था, कहने लगा मैं भी अपनी बादशाहत को छोड़ता हूं। सारा उसने माल मंगवाया और कहा आखिरी नबी की आमद की मैं भी तैयारियां शुरू करता हूं। उसने मियां बुलाया अपने लोगों को, सारा माल वहां से बुलाया और तकरीबन 400 घर बनवाए। कितने घर बनवाए बोलो? 400 घर बनवाए, 399 घर बनवाए। उसने 1 मंजिला और 1 मकान बनाया 2 मंजिला और 400 औरतों को उसने खरीदा। उसके बाद फिर उनको किया उसने आजाद। तो जब उलमा ने कहा ये तुम उन औरतों को क्यों खरीदा है? क्या तुम्हारी शादी कराने के लिए? क्या लगे हम तो अल्लाह की याद में वक्त गुजारना चाहते हैं, शादियां नहीं करना चाहते। क्या नहीं तुम शादी करो। कहा क्यों? क्या इस नियत से करो कि अगर तुम नबी का इस्तकबाल ना कर सको तो आने वाली नस्लें हमारे पैगंबर का इस्तकबाल करें। आखिरी नबी एक मिनट दूर से बोलो, क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो शादी करो, शादी करो। अब सुनो, 400 घर बनाए गए, कितने हैं? और 1 2 मंजिल।
ہاں پوچھا یہ 2 منزل کیوں بنا رہے ہو؟ کہنے لگے یہ میری طرف سے تحفہ ہے آمنہ کے لال کے لیے. ٹھیک ہے. آج تم میلاد کی محفل لگاؤ، قمقمے جلاؤ، جیسی لائٹ لگاؤ گے، جیسی کچھ خوشی مناؤ گے، ویسے ہی کچھ لوگوں کو غربت والا درد ہو جائے گا، غریبی والا. کہتے ہیں صاحب اتنے پیسے میں تو اتنے غریبوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، اتنے غریبوں کے گھر چلتے تھے. یہ درد تو آپ کا ٹھیک ہوا ہے مگر صحیح وقت پہ نہیں ہوا. اصل میں جب آپ موبائل خریدنے گئے تھے آئی فون تو 1.5 لاکھ کا موبائل آپ کو نہیں خریدنا تھا. آپ ایسا کرتے کہ 50,000 کا 20,000 کا بھی موبائل آتا ہے، 1.25 لاکھ کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا گھر چل جاتا. اس وقت آپ کو غربت کا بالکل بھی درد نہیں ہوا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب کی ماں سیدہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر اتنا بڑا تھا جس میں رہتی تھی سرکار کا. کہتی میں جب کھڑی ہوتی تھی تو میرا سر جو ہے وہ لگتا تھا چھت پر، اور وہ کائی کی چھت پڑی ہوئی تھی. فرماتی وہ کھجور کی چھال کی چھت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں پیمت تھے، اس میں سرکار. اور آپ نے جب اپنے گھر بنایا تو کیا بنایا؟ بہترین ٹائلز، بہترین واش بیسن، بہترین فور سیلنگ، لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ نے اپنے گھر میں ایسی لگانا شروع کر دیا. آج آ کے آپ اسے برتیں گے نہیں مگر آپ خوشی میں منا رہے ہیں اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو پیسہ لگائے جا رہے ہیں. تب آپ نے نہیں سوچا جب آپ نے شادی کی اپنی بہن کی یا اپنی، تب آپ نے نہیں سوچا کہ اتنے پیسے میں کتنے غریبوں کی شادیاں ہو سکتی تھی یا کتنے غریبوں کے گھر چلتے تھے. مگر جیسے ہی میلاد النبی آیا آپ کے پیٹ میں غربت والا دورہ پڑ گیا. تو سنو تمہیں تو صرف ان قمقموں سے تکلیف ہے. ہم اہل سنت اور بریلویوں کے اگر بس چلے تو آسمان کے ستارے حضور کی میلاد جلدی بولو. وہ 400 گھر بن رہے ہیں. اور پھر سنو ایک خط لکھا جا رہا ہے. حضرت مولانا صاحب تمہیں توجہ کو دل لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے؟ تو پاؤماری نے خط لکھا اور خط میں معلوم ہے کیا لکھا؟ یہ میرا خط ہے آخری رسول کے لیے، آخری نبی کے لیے. اور کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں. اور کہا یہ دو والا مکان 2 پٹ والے کو اسی عالم کو دے دیا اور کہا یہ میرا خط ہے اور اس پہ مہر لگائی. یہ بھی قابل ذکر بات ہے، مہر کائی کی لگی، مہر کائی کی لگی. آپ کو پتا ہے مہر کائی کی لگی ہے؟ یہ مہر پہلی تھی اور شاید آخری تھی. اس سے پہلے اور اس سے بعد میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ایسی مہر لگی ہو. اس نے سیاہی کی مہر نہیں لگائی بلکہ سونے کو پگھلایا اور پھر اس کی مہر لگائی. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے دنیا کو خبر ہو کہ حضور کی محبت میں اگر سونا بھی پگھلا دیا جائے تو اسراف نہیں ہے بلکہ محبت کا طریقہ ہے، سرکار کی محبت کا طریقہ ہے. یہ خط میاں ایک عالم کو دے دیا گیا. اس کی نسل در نسل، بیٹے پوتے پر پوتے، بعد میں 1000 سال کے بعد جب حضور کی اونٹنی آئی تو اسی 2 منزلہ مکان کے پاس بیٹھی. زور سے بولو ذرا. اسی 2 منزلہ مکان کے پاس بیٹھی اور اس نے دنیا کو بتا دیا کہ اور لوگوں کی اونٹنیاں اور ہیں اور پیغمبر اسلام کی اونٹنی کا مقام اور ہے. لوگ علماء فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری میں زبان رسول ہے مگر یہ تو ظاہر ہے، باطن یہ ہے جس گھر میں ابو ایوب اور اس کے دادا اور پردادا رہ رہے تھے وہ ان کا گھر نہیں تھا. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی جاگی. اب جو آخری بات ہے وہ ذرا سنو. یہ کتنا سالہ 1500 سالہ پر چل رہا ہے نا؟ کتنا سالہ ہے؟ اب حضور جب گئے تو بھیڑ لگ گئی نا، بھیڑ لگ گئی. حضور جب تشریف لے گئے ایک آدمی آیا، سرکار نے اس کو دیکھا، فرمایا انت ابو لیلا، تیرا نام ابو لیلا ہے؟ کہنے لگا آپ مجھے کیسے جانتے؟ فرمایا تیری جیب میں میرا خط ہے، تیری جیب میں، توجہ تو کرو، تیری جیب میں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرمایا وہ کہنے لگا صاحب آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ نے یہ بھی جان لیا کہ وہ میرا ہی باپ دادا تھے جسے خط ملا تھا، تو آپ ایسا کریں مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں اس کے بعد یہ خط. حضور نے اس خط کو لیا، خط کو پڑھا اور فرمایا تبا میرا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. تبا کو کوئی برا نہ کہے، تبا کو کوئی برا. اس نے کہا تھا قیامت کے دن حضور جب جنت میں جائیں تو مجھے اپنے غلاموں کے ساتھ لے کے جائیں. سرکار نے فرمایا میں تبا کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا. اب یہاں پر ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ جس نے 1000 سال پہلے میرے نبی کی میلاد کی
خوشی منائی, حضور کا میلاد منایا. سرکار اسے جانتے ہیں, تو جو 1500 سال کے بعد منا رہا ہے کیا میرے سرکار اسے نہیں جانتے ہیں؟ دل لگا کے بولو, حضور آ گئے. اچھا حضور آئے ہیں تو کچھ لے کے بھی آئے سرکار نے لائے. بس تھوڑی دیر کی تقریر ہو رہی ہے میری, زیادہ لمبا میں نے گفتگو نہیں کرنی, مگر دھیان سے سنو. آپ لوگ اتنا شور شرابے میں ہو کہ تقریر کرنا ہر آدمی کی بس کی بات نہیں. آپ لوگ گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ, یہ تو میں اللہ کے فضل سے بول رہا ہوں. آپ لوگ کبھی کبھی زیادہ محبت بھی انسان کو نقصان دے دیتی ہے. ہاں اب سنو, حضور آئے نا تو سرکار کچھ لے کے بھی آئے. ہاں لے کے آئے. کیا لے کے آئے؟ بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا. ہاں بیٹی جب ہوتی تھی نا لوگ ماتم کرتے تھے اور اسے دفن کر دیتے تھے اور دفن کر کے واپس آتے تھے. آج تو میری بہنوں کو چاہیے ایک جھنڈی ہری اپنے بچے کے ہاتھ میں دے کے کہے جا میلاد کی محفل میں جا, حضور پہ درود پڑھتا ہوا جا. جب کوئی اس سے پوچھے اس کا بیٹا کیوں, کا اس وجہ سے کہ تیری ماں جو زندہ ہے نا یہ بھی میلاد والے مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تب انہوں نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بھائی کو خوشی نہیں منانی چاہیے. حضور نے فرمایا جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اور بھائی پہ ذمہ داری رہ جائے اور پھر وہ اس کی ذمہ داری پوری کرے, بچوں اپنی بہنوں کی شادیاں کر دے, قربانی دے دے. سرکار فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسے میری ایک انگلی دوسری انگلی سے ملی ہوئی ہے. ماں کے باپ کے مرنے کے بعد ماں کے گلے میں ڈال کے پٹا اور کھینچ کے لے جاتے تھے بازار میں اور اس کو نیلام کرتے تھے, بیچتے تھے. سرکار نے فرمایا او نادانو, ماؤں کے ساتھ ظلم کرتے ہو, تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. دیکھو میری طرف دیکھو, بڑے غور سے سنو. نوجوانوں زیادہ جوش میں میری تقریر پہ دھیان دینا, جوش میں نہ آنا. یہ بتاؤ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو؟ کہہ دو ہاں, کہہ دو, ڈرو مت, مجھے ڈر نہیں لگتا ہے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے تو کیا آج تک کسی شرابی سے موت نے کہا ہے کہ اب توبہ کر لے, شراب پینا چھوڑ دے تو جو موت آنے والی ہے؟ کہا ہے؟ نہیں کہا. یہ بتاؤ آج تک کسی بے نمازی سے موت نے کہا ہے کہ کل کو توبہ کر لے, تم مر جائے گا کل کو, آج توبہ کر لے؟ یہ بے نمازی مرنا اچھی بات نہیں, بری بات ہے, بری موت ہے بے نمازی کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اسے اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی بھی پیے گا تو اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی ہے. ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. کبھی موت نے کہا ہے بے نمازی سے نماز پڑھ لے؟ کبھی سنا اپنے ماں باپ کے بدتمیزی کرنے والے سے یہ کسی نے کہا ہو کل تو مر جائے گا؟ نہیں کہا نا. ایک لڑکا فلم دیکھ رہا ہے دلی میں, کوئی نئی فلم لگی ہے, اس کے حساب سے وہ فلم بڑی فیمس ہے, اور وہ فلم دیکھتے 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 وہ باہر نکلا, فلم پوری ہو گئی, اے سی ہال میں دیکھ رہا, باہر نکلا, بلٹ پہ بیٹھا ہے, 22 سال کا جوان ہے, کان میں اس کے لیڈ لگی ہے, اور وہ اس گلی سے نکلا ہے. وہ سمجھ رہا تھا میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا, مگر وہ اپنے گھر نہ جا سکا. موت نے اسے اتنا بھی وقت نہیں دیا, اتنا بھی وقت نہیں دیا کہ وہ اپنی گاڑی روک لیتا اور وہیں پہ اپنی گاڑی روک کے وہ توبہ کر لیتا, کانوں سے اپنے لیڈ ہٹا لیتا. نہیں 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 نہیں,
वहीं पर इतना भी साइलेंट ऐसा अटैक आया, बुलेट रोक भी न सका, गिर गया, कानों से लीड भी किसी और ने निकाली, डॉक्टर ने कहा मर गया, रोड केस हो गया। वो समझता था मैं घर में जाऊंगा, अपने बेहतरीन कमरे में जाऊंगा, मगर ना जा सका, वो चला गया कब्र में। और वो कहाँ गया? उस कब्र में जाने से पहले पोस्टमार्टम हाउस में 22 साल का नौजवान जो वर्जिश करता था, उसने सोचा था कि वो ऐसा मरेगा, ऐसी मौत आएगी। मियां फिर उसके बाद उसको यहाँ से चीर दिया गया है, ये जो कैलेंडर है उससे चीरते हैं। पहले लोग चीरते थे छेनी से, हथौड़ी से, कैलेंडर से यहाँ से चीरा, पूरा फाड़ के रख दिया, उसके बाद यहाँ से चीरा और फिर मोटे मोटे सुए से उसको सीना शुरू कर दिया। सारा घमंड, सारा गुरूर, सारा तकब्बुर, सारा नशा झड़ गया। किसी कोई नहीं कह रहा है, आराम से मोटे वाले सुए से और प्लास्टिक की रस्सी से सीके और काली पन्नी में लपेट के और दे दिया। घर पहुंचा, माँ रोई, हाय मेरे लाल, मेरे बेटे, बहनें रोई, मगर रिश्तेदार कह रहे हैं हमारा काम का वक्त है, हम काफी वक्त से हैं, इसे दफन करने की तरकीब बनाओ जल्दी से। लोग कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, कोई रोकने की बात नहीं कर रहा है। तेरा जनाजा, उसका जनाजा उठ गया और फिर उसे कब्र में ले जाके दफन कर दिया। ऊपर से तख्ते लगा दिए गए, फिर मिट्टी लगा दी गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दफन करने के बाद जब लोग लौटते हैं, पांव की आवाज सुनता है मुर्दा, तो कहता है ओ मेरे लौटने वालों, तुम थोड़ी देर तो रुक जाओ। मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी हैं, आज एक रात मेरे साथ गुजारने का कोई दोस्त अहद करे। ये कब्र की मेरी पहली रात है, मगर कोई कब्र पे नहीं जाता फूल चढ़ाने, कोई अपने दोस्त की कब्र पे नहीं जाता। सब जाने किसकी दुनिया की दोस्ती, और कोई बच्चा नहीं रुका। ये जो तकरीर कर रहा है, ये भी एक दिन ऐसी ही एक कब्र में दफन होगा। न जाने कौन होगा वो जो मुझे गुस्ल देने वाला मेरा गस्साल होगा, और न जाने कौन होगा। हमने हुजूर की मीलाद की खुशी जरूर मनाई, मगर आज हम इस लायक नहीं है सरकारे दो आलम को के बारे में ये कह सकें कि हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरे साहिबों, मेरे दोस्तों, अब उसको जरा गौर करो। सब तो चले गए, वो कब्र के अंदर है, और कब्र के अंदर जाने के बाद एक सवाल कर रहा हूं, हुजूर तशरीफ लाए हैं, जैसी सरकार तशरीफ लाए तो बताओ जो फिल्म देख के मरा है उसने कैसे हिम्मत की होगी अपनी आंखें उठा के हुजूर को देख ले। कैसी कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। जब मुसलमान लड़कियां जब बुर्का ओढ़ के थिएटरों के अंदर जाने लगे, ये बताओ तो मुझे याद आती है, मैं रश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ मालिक कि उन बच्चियों के सदके से तू मेरी मग़फ़िरत जरूर करना। ये आज की मुसलमान लड़कियां 10 लाख चली गई, 11 लाख चली गई, क्यों गई? आखिर कोई वजह तो है। आपने कभी सोचा? फलस्तीन को सोचो, गौर करो, एक भी आप ऐसा खबर नहीं दिखा सकते कि उनमें से एक लड़की ने किसी यहूदी का हाथ थामा हो और कहा मेरी जान बचा दे, मुझे बचा ले, मैं अपना मजहब छोड़ती हूँ। नहीं नहीं, वो तो बल्कि ये करती थी कि बुर्का ओढ़ के सोती थी। और फिर क्यों बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता है? तो फिलिस्तीन की लड़कियों ने बयान दिया, इस वजह से जब सुबह रात को बम गिरते हैं तो सुबह को लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अपने नबी से मुलाकात हो, अपने सरकार से मुलाकात हो। तो हम अर्ज कर दें, हमारे बच्चे भूख से मर गए, एक एक ब्रेड पे 4-4 बच्चे थे, भूख से मर गए। हमारे जवानों को, लाशों को कफन नहीं मिला, मगर या रसूल अल्लाह, न हमने पर्दा छोड़ा, न हमने कुरान छोड़ा, न हमने मजहब छोड़ा, न मजहब का दामन छोड़ा, मगर हम छोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है यहूदियत हमारे घरों में है, हमारे घरों में घुस गई। ये इंस्टाग्राम पर
کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ آپ نے پیپسی کو پھوڑا، اس کو پھوڑنے کے بعد پھر اس کو ریل بنا دیا، یہ یہودیوں کا ہو گیا بائیکاٹ، یہ ہو گیا آپ نے کر دیا اسرائیل کا بائیکاٹ، یہ آپ نے کوکا کولا پھوڑ کے، KFC نہ کھا کے، میکڈونلڈ نہ کھا کے، او میرے بھائی یہ انسٹاگرام کس کا ہے؟ یہ فیس بک کس کا ہے؟ یوٹیوب کس کا ہے؟ یہ تیری واچ، اس کے سارے پیسے انہی کے پاس تو جا رہے ہیں۔ تو اتنا قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ کون سی بات آپ نے کر لی ہے؟ ہماری زندگیاں تقریباً بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم حضور کے غلام ضرور ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی عاقبت کو سنوارو۔ میرے بھائیوں، ایسے نہ مرنا کہ تمہاری موت پہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں پھر بھی تمہیں کلمہ یاد نہ آئے۔ یاد رکھو تم کلمہ پڑھتے کتنا ہو، جو موت کے وقت بھی تمہاری تمنا یہ ہے کلمہ پڑھو۔ انسان جو بھی کہتا ہے، جو بھی اس کی زبان میں رٹا ہوتا ہے، موت کے وقت اسے وہی یاد آتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی کو بھی یاد کر لے، چاہے وہ فلم کے گانے کو یاد کرے، موت کے وقت خدا نہ کرے کہ گانا یاد آ جائے، گالی بکنے والوں کو خدا نہ کرے کہ گالی یاد آ جائے۔ میرے بھائی اتنا کلمہ پڑھ کہ موت کے وقت تجھے لوگ کلمہ یاد نہ دلائیں بلکہ تیری زبان پہ خود ہی کلمہ آ جانا چاہیے۔ ایسا نہ مر کہ موت کے وقت لوگ تجھ سے کہہ رہے کلمہ پڑھ پھر بھی نہیں پڑھ پائے۔ ایسے پڑھ کہ بریلی کے بزرگ ہیں، ان کی 92-93 سال کی تقریباً عمر ہے اور ان کا انتقال کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کھڑا کرو۔ رات میں مغرب کی نماز کے بعد بے ہوشی طاری ہوئی اور رات کے 12 بجے آنکھ کھلی۔ کہا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ حضور نہیں پڑھی آپ نے۔ کہا مجھے وضو کراؤ، ایک کمزور انسان 92 سال کا جس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا اور موت کا بالکل وقت ہے مگر کھڑا کر دیا۔ کہا حضور بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ کہا میں نے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی تو آج کیسے بیٹھ کے نماز پڑھوں گا؟ میاں کھڑا کر دیا گیا۔ اپنی عمر کی آخری نماز 40 منٹ آرام سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری عبادت، آرام سے ساتھ، آرام سے سجدہ، آرام سے قیام، آرام سے رکوع، بڑے آرام سے نماز 40 منٹ نماز پڑھی، آخری نماز۔ ہم تو عشاء کی نماز بھی کتنی شارٹ کٹ میں پڑھتے ہیں، اس کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو گئی تو تجھے نفلوں سے پیار ہو جائے گا، نوافل نماز سے پیار ہو جائے گا۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ کہنے لگے مجھے کھڑا کرو، پوری نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، کسی کو اگر کسی میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کرو۔ لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا اور لوگ رونے لگے۔ فرمایا پڑھو کلمہ۔ آپ نے جیسے ہی فرمایا پڑھو کلمہ، سارے پڑھنے لگے کلمہ اور میاں یہ گئے اور وہ گئے۔ ادھر لوگ مرتے ہیں تو انہیں دوسرے کہتے ہیں کلمہ یہ پڑھو، پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتے۔ مگر یہ کیسا میرے نبی کا غلام تھا کہ یہ بھولا ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہا تھا۔ کہہ رہے تھے پڑھو کلمہ۔ سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، سارے لوگ کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ ان کی روح یہ نکلی وہ نکلی، نہ جانے کس وقت ان کی روح نکل گئی، مگر دنیا سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں اس کی گود میں پلا ہوں جو سنیت کا امام ہے۔ اس عظیم الشان انسان کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جس نے کہا تھا میرے سے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانے۔ موت کے وقت میں تجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، قال سے حال کی طرف آ جا۔ موت کی طرف سے تجھے افسوس ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسے مسلمان بن کے جی کہ مصعب بن عمیر کی طرح۔ اے بھائی ادھر ادھر ہے ہلو جلو نہ، ہلنے جلنے کا موقع نہیں ہے اس وقت، جو لوگ جہاں ہیں ایسے کھڑے رہیں۔ مصعب بن عمیر جوان ہے مکے کا، سبحان اللہ، ایسا کوئی مالدار جوان نہیں ہے، ہر روز نیا کپڑا پہنتے ہیں، ایسا عطر لگاتے ہیں کہ سب سن کے ان کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ رش کرتے ہیں۔ سنو، ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو آپ پنکھا کر رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ یہاں کھڑے ہو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں آپ صرف چاروں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو بلندی عطا فرما۔ میں تیرے حبیب کا نام لے رہا ہوں، میں تو بیکار ہوں مگر ان کو پروردگار خوب بلندی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ مولا ہمارے بھائی حضور کی محفل میں آئے ہیں، انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، ان کو ایسا صدقہ عطا کر قیامت کے دن ہم سب ایک ساتھ اٹھیں، اللہ فضل فرمائے۔ ایسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کیا کرو، اللہ دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، دعائیں دیا کرو۔ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں، فقیر آدمی ہے بھائی، ہمارے پاس سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں ہے، دعائیں ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ میری طرف دیکھو، مصعب بن عمیر
کچھ صحابہ ایسے ہیں سنو جنہوں نے قرآن سنا تب ہی مانا. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی بات سنی یعنی حدیث شریف سنی. کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے معجزہ دیکھا مگر کچھ ایسے بھی ہیں نہ معجزہ دیکھا نہ قرآن سنا نہ بات سنی, صرف صاحب قرآن کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ اتنا مکہ ہوا نوجوان جب حسن تمام کو دیکھتا ہے, میرے سرکار کو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے. پہلی بار ہجرت جس نے مدینے سے مکے سے مدینے کی وہ کون سفیر مدینہ ہے؟ وہ سفیر اسلام پہلا کون ہے بولو, کون ہے بولو؟ مصعب بن. دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ کیا نام ہے؟ یاد ہو جائے آپ کو, مصعب بن عمیر. جب ماں نے دیکھا کلمہ پڑھ لیا تو سارے کپڑے چھین لیے, حضور کی محبت آ گئی. آئے چل اس کے کپڑے. ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے, ایک پھٹا ہوا ٹاٹ وہ بھی صرف نیچے نیچے لگا ہوا تھا, اس سے آپ کا سطر چھپا تھا. صحابہ نے رونا شروع کیا, یا رسول اللہ کیسا یہ نوجوان تھا, ہر روز نیا کپڑے پہننے کا شوقین, اب دیکھیے صرف ایک ٹاٹ کا لباس ہے. حضور نے فرمایا تم اس کا لباس دیکھ رہے ہو, میں اس کا دل دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے سورج سے زیادہ چمکا دیا ہے. چمک تو صفاتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. ایسی زندگی جی, ایسے نہ جینا کہ تم مر رہے ہو اور تمہاری ماں تم سے ناراض ہو, ایسے نہ جینا, ایسے زندگی نہ جیو. ایک صحابی رسول ہے, نام تو سنا ہوگا نا آپ نے, حضرت علقمہ. اس حدیث کو بھی بہت بار سنا ہوگا مگر اس زاویے سے سنیے جس زاویے سے میں سنا رہا ہوں. آج بیویوں کو اماں کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے. یہ قیامت کا وقت ہے. بیویوں سے مائیں ڈر رہی ہیں. تین بچے ہیں, تینوں کی بیویاں مطالبہ یہ کرتی ہیں کہ میں ہی کیوں رکھوں, میں ہی کیوں رکھوں, اور جب تیرا بڑھاپا آئے گا تب تیرے بچے بھی کہیں گے میں ہی کیوں رکھوں. توجہ ہے کہ نہیں آپ کے, میں ہی کیوں رکھوں. حضرت سیدنا علقمہ وصال ہونے والا ہے, روح نکلنے والی ہے. کیا ہونے والا ہے؟ اے بھائی روزہ راستہ چھوڑو, کوئی جھگڑا نہ کرو آپس میں, ان کو دیکھنے تو وہ بھی اپنی حق کے لیے ہیں. آپ لوگ ادھر سے ذرا بیٹھ جاؤ بھائی, مہربانی ہوگی آپ کی, آپ مان نہیں رہے, ادھر کے لوگوں کو دیکھ نہیں رہے. اے بھائی آپ ایسے بیٹھے رہو بھائی, وہیں بیٹھو ایسے, بڑی مہربانی آپ کی, بیٹھو آپ ایسے نہ بھائی, دو جلو مت, اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں, آپ کہاں جا رہے ہو, بیٹھو آرام سے, بس ایسے بیٹھ. بڑا مشکل ہے آپ لوگوں میں دیکھو بولنا ہے اس وقت, میں صحیح بتا رہا ہوں. میں آگرے میں بہت بار آیا ہوں مگر اتنا کراؤڈ پہلی بار, مطلب کراؤڈ تو اس سے بھی زیادہ ہوا ہے مگر یہ محفل تنگ ہو گئی ہے تھوڑی زمین, بس جگہ کم پڑ گئی. ایک صحابی کی روح نکلنے والی ہے. صحابی وہ ہے جس کے پاؤں کی دھوبن کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. کوئی کتب ابدال غوث اس کے مقابلہ. آج کچھ لوگ صحابہ اکرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دیکھو صحابی ہوتا ہے چاہے اس کا درجہ کوئی بھی ہو. اور ہماری یہ حیثیت, میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھو میرا موبائل, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ادھر دیکھنا. ایگزامپل کے طور, یہ موبائل جب میں باتھ روم میں جاتا ہوں تو اپنے رکھ کے جاتا ہوں باہر. جب میں کھانا کھاتا ہوں تو یہ موبائل اپنے پاس, ٹھیک. جب میں کسی سے بات کرتا ہوں یا بات سنتا ہوں تب بھی موبائل استعمال. اب میں اس موبائل کا مالک ہوں. اب جب میں باتھ روم میں بھی اسے لے کے جانے لگوں, کھانا کھانے میں بھی اسے, اسٹیج پہ بیٹھ کے بھی اسے چلاؤں, تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ اب میں موبائل کا مالک نہیں ہوں, موبائل میرا مالک ہو گیا. یہ بیماری ہے ایک طرح سے. 5 گھنٹے سے زیادہ جو موبائل دیکھ رہا ہے وہ بیمار ہے. اپنا اسکرین ٹائم چیک کر لینا. سب سے زیادہ آپ کا یوٹیوب میں گزرتا ہے اور واٹس ایپ پہ گزرتا ہے. کاش اتنا وقت قرآن میں گزرا ہوتا, ولی ہو گئے ہوتے. آج تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی توفیق نہیں ہوتی 1 سے 12 روز پڑھ لیں, حالانکہ چاہیں تو 10 منٹ پڑھ لیں, مگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم پڑھ نہیں رہے. تم پڑھ نہیں رہے ہو, تمہارے دل گندے ہو گئے ہیں. سنو,
صحابی رسول ہیں، اور جتنے یہاں میرے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، اور جتنے میرے ماننے والے اور جتنے اہل سنت ہیں، سب کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ کسی بھی بدتمیزی کرنے والے کی باتوں میں آ کے کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں ہلکا سا خیال بھی برا نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا ایمان کے طوطے اڑ جائیں گے۔ ہماری حیثیت یہ ہے جو ہمارے امام نے فرمایا، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چھوئی۔ اب سنو میری بات، صحابی رسول ہیں، بڑا دھیان سے سننا، بس 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو گفتگو کو کوشش کروں گا پوری کر لوں۔ یہ ان کا وصال ہونے والا ہے، ان کو کلمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے ہیں، حضور کو بلا کے لایا گیا، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں حضور، مگر یہ مشیت ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے ماں کی عظمت کو، بندوں کو بتانا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بتاؤ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ یا رسول اللہ ناراض ہو؟ بس اگلی بات سننے کے لیے بیان کر رہے کیا پوری بات، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ جی حضور ناراض ہو۔ اچھا کیوں ناراض ہو؟ مارا؟ ماں کو دھکا دیا؟ نہیں۔ ماں سے زور سے آواز سے بولے؟ نہیں، صحابی ہے وہ۔ پھر کیا ہوا ہے ایسا؟ حضور پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے یہ تم ناراض ہو؟ اب جتنے بیویوں کے غلام بیٹھے ہو کانوں سے ذرا نکالے روئی اور پھر طور سے سنیں، ایسا نہ ہو کلمہ کے لالے پڑ جائیں، ایمان کے لالے پڑ جائیں، مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، اور توبہ اگر نہیں کی اللہ خیر کرے، میں بددعا نہیں کر رہا ہوں، مگر حدیث کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا تم کیوں ناراض ہو؟ کہنے لگے حضور یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے بولو؟ بیوی کو کس سے زیادہ عزت دیتا ہے؟ یہ بتاؤ، ماں بدلی جا سکتی ہے؟ باپ بدلا جا سکتا ہے؟ اور بیوی؟ کیا بدل رہے ہیں لوگ؟ عرض کی یا رسول اللہ، سرکار سے پوچھا کہ ہم پہ کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ اب دیکھو حضور کی سرکار، عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر باپ کا، یعنی 3 مرتبہ فرمایا اور 1 مرتبہ فرمایا۔ اب لوگوں سے پوچھو تم پہ کس کا حق ہے تو کہتے میری بیوی کا، دوسری مرتبہ بیوی کا، تیسری مرتبہ بیوی کا، چوتھی مرتبہ ساس کا۔ ہنسنا نہیں، ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جہالت ہے۔ اور سنو، دھیان سے سنو، جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا دنیا کی کسی عورت کا نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، یہ پیغام دل پہ رکھ لو، ایسے آدمی سے دوستی نہ کرنا جو ماں کی عزت نہ کرتا ہو، جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ تیرا کیا ہوگا؟ چیک کے دوستی، بندہ دوست تمہیں ڈبا دے گا۔ جو ماں کا فرما بردار ہے وہ سب کا فرما بردار ہے۔ آج ماں کے ساتھ ذلت کے سودے کر رہے ہیں۔ اور سنو، دعائیں لینے جا رہے ہیں فلاں پیر، ابھی میں نکلوں گا آپ میرے ہاتھ چومو گے، یہ کرو گے وہ کرو گے۔ ارے ہماری کیا اوقات اپنے ماں باپ کا ہاتھ چوم؟ کوئی پیر، مولانا صاحب ذرا غور کریں، کوئی پیر کوئی انسان ماں باپ کے برابر ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رسول کے بعد مرتبہ جو ہے کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور پھر سے حدیث شریف بیان کر رہا ہوں، سنو، اور یہ حدیث شریف میرے حضور اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے آقا کریم سرکار فرماتے ہیں، پرانی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے، عبادت گزار، ان کا نام درود پاک پڑھے۔ پرانی امتوں میں ایک عالم، ان کے بہت بہت بڑے ولی، جریج، سیدنا جریج، ان کے بڑے مرید ہیں، آگے پیچھے لوگ پھرتے ہیں۔ ایک دن ماں گئی نا، آواز دی اس نے تو
تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ماں نے آواز نہیں دی، اس نے ماں نے کہا اے جنید، تو یہ جواب نہیں دیا. ان کی شریعت میں جائز تھا جواب. سوچ لے کہ عبادت میں لگے رہے، ماں چلی گئی، دوسرے دن آئی، حضور فرماتے پھر چلی گئی، تیسرے دن آئی، پھر اس نے آواز دی، پھر چلی گئی، مگر اس بار وہ ناراض ہو کے بد دعا دے کے گئی کہ تو میری آواز نہیں سنتا، جب تک تیرے اوپر کوئی فاحشہ تہمت نہ لگائے تجھے موت نہ آئے. تجھے موت نہ آئے. اچھا وہی ہوا ایک عورت کے اس کے حاسدین تو ہر آدمی کو ہوتے ہیں، اللہ کا شکر میرے بھی حاسد ہیں. ہاں جس سے حسد کرنے والے کوئی نہیں، وہ تو مر جائے، کیا کر رہا ہے دنیا میں. ہاں حاسد تو دشمن تو اپنے، یہ بتاؤ کبھی رکشے والے کوئی دشمن ہوتا ہے؟ دشمن تو اس کا ہی ہوتا ہے نا جو، بلکہ ہمارے یہاں تو دشمن رکشے والے کے بھی، وہ اسے پیچھے لگا ہوتا ہے، بری نظر والے تیرے منہ کا. اب اس کی گاڑی کو بھی رکشے کو بھی کوئی نظر لگا، کیا یار مسئلہ ہے، کتنا گراف گر گیا نیچے. ہم تو دعا کرتے ہیں جلنے والوں، اے جلنے والے تیرے بچے جیئیں، بڑے ہو کے تیرا خون پیئیں. اب ان کے بھی جلنے والے تھے، جلنے والے تھے. انہوں نے ایک عورت کو سیٹ کر کے ان پہ لگوا دیا الزام. اس کے بچہ ہوا، کہنے کس کا بچہ ہے؟ جنید کا بچہ ہے. اب جو مرید تھے وہ ڈنڈا سوٹا لے کے پہنچے، ہم تجھے پیر سمجھ رہے ہیں اور زنا کرتا ہے. جا کے دروازے پہ دستک دی، آپ سمجھ گئے ماں نے جو بد دعا کی تھی وہ قبول. ایک دم اس نے کیا کیا، کہا میری ماں کے پاس مجھے لے چلو، اس کے بعد جو سزا دو گے میں مانوں گا. کہا ٹھیک ہے. اب میاں ان کو مجرم کی طرح لے کے جا رہے ہیں. یہ اپنی ماں کے دروازے پہ جا کے بولے میری ماں تو نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا. ایک عورت نے مجھ پہ الزام لگا دیا. ایک اللہ کا ولی، اب ذرا توجہ کرو، ایک اللہ کا ولی، غور سے سننا میری بات. اپنی ماں سے کہہ رہے میری ماں مجھے معاف کر دے. ماں غیرت والی تھی، کہ تو نے ایسا کیا تو نہیں ہے؟ کہ نہیں میری امی میں نے ایسا نہیں کیا. رو کے بولا ماں میری بڑی بے عزتی ہوتی ہے، مجھے لیے تو دعا واپس لے لے. ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کیا، مالک میرے بچے پہ اپنا کرم کر دے، میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں، جنید کو معاف کر رہی ہوں. جنید باہر نکلے اور کہا لوگوں چلو. ایک پیڑ کے نیچے ہو رہا تھا فیصلہ، عورت بھی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، گود میں ایک دن کا. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی جو گواہی دی ہے اس پاکیزگی کی، وہ بچہ بولا ہے، اور ایک بچہ وہ بولا ہے، توجہ کرو، ایک حضرت عیسیٰ بولے ہیں، اور یہ تیسرا بچہ ہے. حضرت جنید نے کہا کہ میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا، تو لگاتار جھوٹ بول رہی ہے. اے بچے، اس کی کڑی پہ جا کے اپنا ہاتھ رکھا. اللہ کے رسول فرماتے اور فرمایا بتا تو کس کا ہے؟ تو وہ بچہ ایک دن کا بولا میں جنید کا نہیں ہوں، میں تو فلاں کا بچہ ہوں. جنید تو اللہ کا ولی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. پروردگار عالم اہل ایمان کے حق میں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے. دل لگا کے ذرا بولو، مسکرا کے بولو. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں دھیان سے سنو. اب میری بات پہ غور کرنا، میری بات پہ دھیان سے دینا، میری بات غور کرو. سنو، حضور فرما رہے ہیں کہ تیرے بیٹے کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے. کیا جلائی جا رہی ہے؟ آگ جلائی جا رہی ہے. کیا جلائی جا رہی ہے بولو؟ ہاں، اور اس کو اس میں ڈالا جائے گا. عورت ایک دم بولی اس کی ماں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. کیا کرتی ہوں بولو؟ میں اپنے ادھر بیٹے کو معاف کرتی ہوں، ادھر ماں کی زبان سے نکلا معاف، ادھر کلمہ پڑھا ان صحابی نے اور یہ صاف ہو گیا. ماں ناراض تھی، اللہ ناراض تھا. ماں راضی ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا. دیکھ کر والدین کے رخ کو جس کے دل میں گلاب کھل جائے، ہے یہ قول رسول کے اس کو ایک حج کا ثواب. اپنی ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو. دیکھو باپ ہوتا ہے، باپ چلا جائے تو پھر باپ نہیں، ماں چلی جائے ماں نہیں. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. نوجوانوں پیغامات حضور کے ہیں، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ بناؤ. کیا بناؤ بولو؟ یہ آخری میری 2 منٹ کی بات ہے، دھیان سے سننا.
کیا بناؤ بولو؟ پاکیزہ بناؤ. ایسا نہ بناؤ بلکہ ایسا بناؤ کہ ایک عورت ہے بڑی حسینہ ہے، حسن کی ملکہ ہے، خوبصورت لڑکی ہے بنی اسرائیل میں، جو اسے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. کوئی ایسا امیر نہیں ہے جس نے اس کے دروازے پہ آ کر کے پیسے اپنے خرچ نہ کیے ہوں. اس نے بڑی محل بنا لیا، بہت زیادہ مہنگی تھی وہ عورت، دن میں طے کرتی تھی لوگوں سے پیسے، اور وہ وقت دیا کرتی تھی، فلاں دن آنا، فلاں وقت پہ آنا، وقت دیا کرتی تھی اپنا. اب سنو، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا، اس کی نظر بھی اس عورت پہ پڑ گئی. جیسے ہی عورت پہ پڑی ہے نا، اس کے دل میں فتنے بیٹھ گئے، فتنے چل گئے. یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ یہ زنا کی شروعات مجدد بسانی فرماتے ہیں آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ آدمی 1 مہینے تک دعا کرتا رہا، یا اللہ اس عورت سے مجھے بچا لے. مگر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کی مرضی، مشیت یہی تھی کہ وہ ساری اپنی زمین بیچ کے، جھوپڑی بیچ کے اس کے پاس گیا. یہ پیسے رکھ لے، مجھے کون سی دن آنا ہے مجھے بتا دے، تیرا خیال دل سے نہیں نکلتا، تیری تصویر دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ ٹھیک ہے فلاں دن آ جانا. فلاں دن پہنچ گیا، وہ کمرے میں ہے، کمرے خوبصورت کمرہ ہے، خوبصورت خاتون ہیں، اور بہترین عطر ہے، مہک رہا ہے عطر سے پورا کمرہ. اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد اس سے بات کرتے کرتے ٹچ کرنے لگا. ٹچ نہیں کیا تھا، چھوا نہیں تھا. اتنی دیر میں اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی غیر عورت کو چھونا اس سے بدتر ہے کہ کوئی انگارے کو چھوئے، اس سے بدتر ہے. اس کا ہاتھ آگے بڑھا، کانپنے لگا. پسینے آ گئے. روتا کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ پسینے کیوں آتے ہیں؟ کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں. کہ جانے نہیں دوں گی، صحیح بتا. یہاں تو طبیعتیں بگڑوں کی ٹھیک ہو جاتی ہیں، صحیح بتائے گا تبھی جانے دوں گی. کہ صحیح سننا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہ تو سن، صحیح بات یہ ہے. صحیح سننا چاہتی ہے؟ کہاں؟ تو صحیح بات سن. میں جب رات کو سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں تیرے جسم سے کھیلنے آیا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ حضور میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. پھر کہنے لگے حضور ایک سوال تھا. جی، جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا دیکھ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ تجھے دیکھ رہا تھا. تو وہ بے ہوش ہوا، جان نکل گئی، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیسے گناہ کر لیا؟ جب رب مجھے دیکھتا تھا وہ نیچے گرا، انتقال ہو گیا. یہ واپس چلا گیا، روتا ہوا نکلا اس کے گھر سے، بہت زیادہ روتا ہوا. یہ تو نکل گیا. وہ جو خاتون ہے نا، اللہ اکبر، اس کے دل میں یہ پیدا کر گیا. کیا؟ اس کے دل میں پیدا کر گیا، بیج بو گیا توبہ کا احساس. کہ لگی مالک ایک دن آیا تھا اور اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی راتیں گندی کی ہیں، کتنی راتیں گندی کی ہیں، کتنی میں نے اپنی زندگی برباد کی. کہ میرے مالک میں نہیں کروں گی، تجھ سے توبہ کرتی ہوں. کسی نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تقریر کر رہے ہیں ان سے جا کے بات کر، وہ تیرے لیے بتائیں گے کیسے دعا کرنی، کیسے تجھے توبہ کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلی گئی، اور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ان سے کہنا مجھ سے بات کریں. اب ایک آدمی نے بیچ محفل میں حضرت موسیٰ سے اس کا نام لے دیا. اب وہ خراب عورت تھی، آپ نے فرمایا میں کیوں ملی اس سے، بھاگو، اور چلی گئی. دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو مجھے بھگا دیا، تو مجھے بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے کریم، میرے رحیم، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میری کوئی حیثیت نہیں. میں مانتی ہوں دنیا میں مجھ سے زیادہ خراب کوئی عورت نہیں ہے، میں نے بہت پاپ کیے ہیں، میرے جیسی پاپن دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو تیرے جیسا کریم بھی تو کوئی نہیں ہے، مجھے معاف کر دے. کیا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے تیری رحمت سے زیادہ ہیں؟ یہ کہہ کے اور پھر وہ بولی اے بے پناہ طاقتوں والے، اے مسکینوں پر یتیموں پر کرم کرنے والے، اے ایسے بادشاہ جس کی بادشاہت پر کوئی دباؤ نہیں، معاف کر دے اپنی بندی کو. وہ روئی، دروازے پہ دستک ہوئی. اللہ اکبر، جب دروازے پہ دستک ہوئی نہیں کھولوں گی، کوئی میرا گاہک آیا ہوگا.
پھر دروازے پہ دستک ہوئی، نہیں کھولوں گی، کوئی میرا گا، زور سے دھکا لگا، سوچا کوئی توڑ دے گا، دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کہنے لگے آپ کیوں کھڑے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، آپ نے مجھے بتا دیا تھا۔ فرمانے لگے مجھے کیا خبر تھی، ابھی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جا موسیٰ میری بندی سے کہنا کہ اب وہ رونا بند کر دے، اس کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے ہیں، اس کے آنسوؤں کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی ایک بار میں، اتنے زمانے کی گنہگار عورت ایک بار میں، ہاں وہ ایک بار میں معاف کر دیتا ہے۔ وہ فرماتا اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک بار رو لو، وقت بہت ہو گیا۔ حضور کا میلاد ایسے نہیں مناتے، بلکہ حضور کے میلاد پہ تو تم بدل کے دکھاؤ تاکہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں میرا باپ حضور کے میلاد والے دن بدل گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے حضور کے غلام ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ جان دینے کا معاملہ نہیں، مگر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا میرے دوست، میرا بھائی۔ کون پیغمبر جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں کہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے؟ کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا سرکار آپ سے کرتے ہیں۔ آج سے بدلو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں حضور کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے ہاتھ کر لو۔ جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو جو جان لے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس محفل میں وعدہ کرتے ہیں آج سے ہم جان بھی دے سکتے ہیں، آج سے پوری داڑھی بھی رکھائیں گے اس محفل میں؟ ذرا آگے آ جائیں، آگے ذرا راستہ دے دینا، نہیں ایک منٹ، آگے آگے، بس آپ ادھر ہٹ جاؤ، بس جو لوگ داڑھی رکھائیں وہ آگے آ جائیں، بس دو ہیں، تیسرا کوئی کھڑا ہو جائے، جہاں سے بھی رکھا سکتا ہو وہیں کھڑا ہو جائے، آگے نہ آئے۔ تین ہو گئے، چار ہو گئے، کوئی مدرسے کا بچہ نہ آئے، مدرسے پڑھتے ہو جاؤ، مدرسے میں جاؤ، وہیں کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ۔ جو داڑھی رکھائیں آج سے وہ کھڑے ہو جائے، ہاتھ اوپر کر لیں۔ جو داڑھی رکھائیں آج سے حضور کی سنت ہے، اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ گے، بگڑی بھی خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو۔ تو جو داڑھی رکھانے والے لڑکے ہیں، اب کسی داڑھی والے کو کسی ٹرین میں مار دیا، کسی بس میں مار دیا، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ تم فیس بک پہ لکھو، اس کا حل یہ ہے کہ تم سارے داڑھی رکھا لو، پھر اتنی داڑیاں ہو جائیں گی کسے کسے کون مارے گا۔ تو ہاتھ اٹھا لو، جو داڑھی رکھانے والے ہیں اوپر ہاتھ کر لیں میرے ساتھ، جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں جن کے آج تک نہیں تھی، اوپر ہاتھ اٹھائیں۔ جو بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں داڑھی رکھانے والوں میں سے۔ ادھر کوئی ہے؟ ادھر آپ میں سے جو 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی ہے نا، تو ہاتھ میرے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ کو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ۔ بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اور میں اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میری دعائیں پہلے بھی آپ سارے لوگوں کے لیے تھیں، اب بھی آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو مادر وطن آئے ہیں، مجھے پتا کہ ہمارے جو مادر وطن ہیں یہ جو ہیں برادر وطن ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو پروردگار عالم جو ہے وہ دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے اس کے بدلے میں، اور میری باقی دعائیں سب آپ کے لیے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔